اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انتہائی گرما گرم دن تھا عمران خان اور عدالتوں کے حوالے میں سے۔ توسہ خانہ جہاں سیشن کورٹ میں زیر سماعت تھا، وہاں ہائی کورٹ میں بھی اس کی سماعت ہونی تھی، اور کل آنے والے دن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سماعت ہے۔ اب آج کے دن دونوں کورٹوں میں سماعت ہوئی ہے، اور دونوں کورٹوں میں سماعت ملتوی ہو کر کل پہ چلی گئی ہے۔ اب کل سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہے، اور توسہ خانہ یعنی کہ سیشن کورٹ میں بھی سماعت ہے، اور ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہے۔ ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب نے کیس پہ فیصلہ محفوظ کیا ہے اور کل سنانا ہے۔ کل سیشن کورٹ کے جج دلاور نے جو ہے وہ سماعت صبح 8:30 بجے کرنی ہے، اور دن 11 بجے سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہے۔ کیس کی ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہی ہے۔ آج ہم نے تکلیف دی ہے اس حوالے سے سینئر وکیل جناب کیسر عباس شاہ صاحب، جو ہائی کورٹ کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے ہیں، تو اس حوالے سے کہ کل ایک ہی کیس تینوں بڑی عدالتوں میں زیر سماعت ہے، تو کل کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح عمران خان کے وکلاء اس سارے کیس کو ہینڈل کریں گے۔ وکیل تو ایک ہے، ٹیم تو ایک ہے، اور کیس کی سماعت 3 جگہوں پہ ہے، تو یہ کس طرح پاسیبل ہوگا۔ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور آگے مزید اس میں کیا فیصلہ آنے والا ہے، یا کل ہی فیصلہ آ جائے گا، یا بطور وکیل کیسر عباس شاہ صاحب اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، ان کی ماہرانہ رائے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ کیسر عباس شاہ صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم تو ایک ہی ہے، کل کیس کی سماعت 3 عدالتوں میں ہے، تو اس کو کس طرح مینیج کیا جائے گا، کس طرح دیکھا جائے گا کہ ایک ٹیم 3 عدالتوں میں بیک وقت کس طرح پیش ہوگی۔ ملک عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اب ٹیم سے مراد کونسل عمران خان صاحب کے خواجہ حارث صاحب، جو کہ توشہ خانہ کیس کو تینوں سٹیجز تینوں کورٹس میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمایوں دلاور صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں اسلام آباد میں، جن کے پاس ٹرائل چل رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 پٹیشنز، ایک ہمایوں دلاور صاحب کے اگینسٹ عدم اعتماد کی درخواست تھی کہ انہیں ٹرانسفر کیا جائے، جو کہ انہوں نے خود ٹرائل کورٹ میں جب درخواست دی گئی تو خارج کی تھی، اس کے اگینسٹ ہائی کورٹ گئے، وہ پینڈنگ ہے۔ اور ایک اپلیکیشن اگین دی گئی جو انہوں نے خارج کی ڈیفینس وٹنسز عمران خان کی طرف سے، جب اپلیکیشن موو کی 4 وٹنسز، تو وہ بھی انہوں نے ارریلیونٹ کر کے خارج کر دی۔ اس کے اگینسٹ بھی ریویژن فائل ہوئی، جس پہ آج عمران خان کی کونسل نے آرگومنٹس کر دی ہیں، جس پہ فیصلہ محفوظ تھا۔ ایکسپیکٹڈ تو یہ تھا کہ آج 5:30 اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ سنائے گی، لیکن وہ کورٹ بہتر سمجھتی ہے کہ وہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا، وہ کل پہ ایڈجرن ہو گیا۔ اور ہمایوں دلاور صاحب نے بھی کل کا ہی ٹائم دیا کورٹ کا، اور وہ بھی کل فردر پروسیڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ پراسیکیوشن کی سائڈ سے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب آرگومنٹس اپنے کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور عمران خان اکیوز کی سائڈ سے آرگومنٹس ابھی ہونے ہیں جو خواجہ حارث صاحب نے کرنے ہیں۔ اب صبح ایک ہی وکیل ہے جنہوں نے تینوں جگہ پیش ہونا ہے، اور ڈیفینیٹلی سب سے بڑی کورٹ سپریم کورٹ ہے، تو ایز اے وکیل آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب سے بڑی کورٹ میں پہلے پیش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پھر نیچے ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ۔ تو ڈیفینیٹلی جو ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ ہے انہیں ویٹ کرنا پڑے گا خواجہ حارث صاحب کے پیش ہونے کا اور ان کے آرگومنٹس کو سننے کے لیے، اور وہ کورٹ کے پاس ٹائم ہوتا ہے 3:30 تک، تو وہ ہوپ فلی ویٹ کریں گے۔ اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو پیشیہ ہے اس کا بھی کوئی فیصلہ آ جائے گا، اور سپریم کورٹ کا بھی 11 بجے کا ٹائم ہے، وہاں بھی ہیئرنگ سٹارٹ ہوگی، تو وہ بھی خواجہ حارث صاحب نے ہی پیش ہونا ہے، وہاں بھی دیکھیں گے کہ عدالت ہیئرنگ میں کیا کرتی ہے۔ یہ تو فیکٹس ہیں جو آج ہوئے اور جو کل ایکسپیکٹڈ ہے۔ کورٹ کے اندر کیا ہوگا، آپ یہ معاملہ جب کورٹ کے اندر ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر کمنٹ تو نہیں کر سکتے۔ میری ایز اے وکیل جو میری ایک رائے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک کا جو ٹرائل ہمایوں دلاور صاحب کے پاس چلا ہے، وہ بظاہر تو اکیوز سائڈز کے جو اعتراضات ہیں وہ ویلڈ ہیں، اور جو عمران خان نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے 342 کا بیان دیا، اور اس میں جتنے اعتراضات ٹرائل اور پروسیڈنگ پہ اٹھائے ہیں، ان اعتراضات کی روشنی میں انہیں کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اور ایک اکیوز کا یہ حق ہوتا ہے 342 میں، ان سے جب سوال پٹ کیا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنے ڈیفینس میں وٹنسز پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، تو اور اگر اکیوز یہ کہتا ہے کہ جی ہاں میں نے وٹنسز پروڈیوس کرنے ہیں، تو نارمل پریکٹس یہی ہوتی ہے کہ وہ اکیوز کے ڈیفینس جو وٹنسز ہوتے ہیں ان کا بیان ریکارڈ کروایا جاتا ہے، اور ان پر پراسیکیوشن کراس ایگزامینیشن کرتی ہے،
اور اس کا ایک نقصان ایکیوز کو یہ جاتا ہے کہ جب آپ ڈیفینس میں اپنے ایکیوز ڈیفینس میں وٹنسز پروڈیوس کرتا ہے تو برڈن آف پروف شفٹ ہو جاتا ہے ایکیوز کی طرف. بظاہر تو یہ پراسیکیوشن کو سوٹ کرتی تھی بات، لیکن کورٹ نے خود ہی اس کو ریلیونٹ کر دیا. اور وہ کیوں کیا ریلیونٹ؟ سمپل سا آرڈر ہے جس کو اب ڈیفینیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں دیکھ لیں گے اس پہ کیا ڈیسیژن دیتے ہیں. یہ فردر جو بھی ایکیوز سائڈ سے آگے پروسیڈنگ چلے گی. توشہ خانہ کیس پولیٹیکل میٹر ہے، لیگل بیکنگ تو اس میں نظر نہیں آتی ہے. اگر یہ میرٹ پہ کیس ہوتا تو توشہ خانہ میں بہت سارے طائف آج سے پہلے بھی لوگوں نے لیے ہیں، ان سب پہ بھی ٹرائل چلنا چاہیے تھا. میرٹ تو یہی تھا، لیکن کیونکہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک شخص کو اور اس کو ٹارگٹ کر کے یہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جو گواہان عمران خان نے پیش کیے ہیں جج دلاور کی عدالت میں، انہیں ریفیوز کیا گیا، مسترد کی گئی ان کی درخواست کو. اب وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ہے. کیا ہائی کورٹ سے فیصلے سے پہلے اگر سیشن کورٹ اس پہ کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو اس فیصلے کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اور بعد میں اس کے سماعت اگر بعد میں ہائی کورٹ اس پہ سماعت کرتا ہے اور وہ اس کے کوئی انگیزڈ فیصلہ دے دیتا ہے کہ ان گواہان کو سنا جائے، لیکن جس طرح جو سپیڈ نیچے سیشن کورٹ کی ہے تو وہ اس دوران اگر کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں، جس طرح سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں باتیں کہ 3 سال قید اور 5 سال کی نااہلی، تو کیا اس وقت اس میں کوئی اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کہ اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا؟ اب سوشل میڈیا کو تو ڈسکس نہیں کرتے. سوشل میڈیا کو آپ کو پتہ ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بیکنگس نہیں ہوتی. لیگل کیونکہ اسپیکٹ ہے تو لیگل اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے پروسیڈنگ کو سسپینڈ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ ٹرائل کورٹ کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پروسیڈنگ جاری رکھے. آج جو سوشل میڈیا یا ٹی وی چینلز پہ جو خبریں چل رہی تھیں کہ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وربلی کہا خواجہ عارض صاحب کو کہ آپ نیچے کورٹ کو بتائیں کہ آپ یہاں پہ مصروف ہیں اور وہ ویٹ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کا، تو یہ ایک وربل آرڈر ہے اور وربل آرڈر کا جج ٹرائل کورٹ باؤنڈ نہیں ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے اس وربل آرڈر کو اگر وہاں تک پہنچایا گیا تو کورٹ نے اس کا احترام کیا ہے اور اس کو ایڈجرن کر دیا ہے کل کے لیے. تو لیکن لیگلی وربل آرڈر کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک ریٹن آرڈر نہ ہو. ریٹن آرڈر ایسا اسٹے کو پروسیڈنگ تو سسپینڈ کرنے کا نہیں ہے. اب لیکن کیونکہ ٹرائل کورٹ کی جج صاحب سے کیس شفٹ کرنے کا، عدم اعتماد کا اور ریویژن کے جو درخواست خارج ہوئی ڈیفینس وٹنسز کی، اس کے اگینسٹ ریویژن فائل ہو چکی ہے اور اس پہ نوٹسز بھی ہوئے ہیں. اس دوران اخلاقی طور پہ نارمل پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جب ٹرائل کورٹ خود ہی ویٹ کرتی ہے اور ڈیسیجن نہیں دیتی ہے. اب تک نارمل پریکٹس ایسی ہی دیکھی آتی رہی ہے کہ نارملی ٹرائل کورٹ ویٹ کرتے ہیں کہ معاملہ اوپر چلا گیا اور نوٹس ہو چکا ہے رسپونڈنٹ سائڈ کو، تو نارمل کورٹ ویٹ کرتی ہے. ادھر ایسا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹرائل کورٹ زیادتی کر رہی ہے کیونکہ کورٹ نے سسپینڈ نہیں کیا اپیلیٹ سٹیج سے یا سپریم کورٹ سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کی پروسیڈنگ سسپینڈ نہیں کی، اس لیے وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اخلاقیات کو دیکھیں اور ویٹ کریں. لیگلی ان کو اجازت ہے اپنی پروسیڈنگ جاری رکھنے کی. آپ نے شاہ جی بات کی کہ یہ ایک سیاسی کیس ہے اور اسے سیاسی طریقے سے ہی دیکھا جا رہا ہے، تو کیا آج سے پہلے آپ نے اپنی اس عمر میں اس وکالت کی لائف میں کوئی ایسا کیس دیکھا ہے یا کہ ایک ہی کیس 3-4 عدالتوں میں بیک وقت اس کی ایک ہی دن بلکہ ایک ہی گھنٹے کے اندر سماعت ہو رہی ہو؟ دیکھیں ایسے معاملات، کیونکہ یہ معاملہ پولیٹیکل ہو گیا ہے، اگر اس کو صرف لیگل رکھا جاتا تو شاید میں بہتر کمنٹس کرتا، لیکن کیونکہ یہ پولیٹیکل کیس بن چکا ہے اور ہائپ اس نے کریٹ کی ہوئی ہے اور میڈیا بھی انوالو ہے اس کے اندر، ہمیں لے کے چل رہا ہے. نارمل کیسز میں میڈیا انوالو نہیں ہوتا، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ایسی پروسیڈنگ چلتی ہے. اور اس سے پہلے ایسے کسی سیاستدان کے خلاف اتنے کیسز بھی نہیں بنائے گئے کہ میں کسی کی ایگزامپل کوٹ کر سکوں. یہ اپنی نوعیت کی پروسیڈنگز بھی اپنی نوعیت کی پہلی دفعہ، اس سے پہلے توشہ خانہ کا ٹرائل بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے الیکشن کمیشن کسی کو توہین عدالت کے نوٹسز بھی نہیں دیتا تھا، اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاور بھی نہیں تھی. تو تمام کام جو ہو رہے ہیں یہ میری زندگی میں کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہی ہو رہے ہیں. ایسی ایگزامپل تو پہلے نہیں ملتی. اچھا شاہ جی یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں
اب آپ اس کے سیاسی اثرات اس کیس کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر تو توشہ خانہ میں عمران خان کو کورٹ سزا دیتی ہے تو پھر انصاف کے تقاضے تو یہ ہیں کہ توشہ خانہ میں جن لوگوں تمام جتنے بھی ماضی میں جن لوگوں نے طائف لیے بیچے ان سب کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے اور اس کو ایگزامپل بنا کے ان کو بھی پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. اگر تو یہ میرٹ پہ ٹرائل ہے اور کسی کو میرٹ پہ سزا دی جا رہی ہے تو میرٹ کا تقاضا تو یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ باقی لوگوں کو بھی پروسیکیوٹ کریں, ان کو بھی دیکھیں. اور اگر یہ بائسنس ہے کسی ایک شخص کے خلاف, کسی ایک لیڈر کے خلاف, تو ایسے فیصلے جو ناانصافی پہ یا میرٹ پہ نہیں ہوتے ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا, وہ ریورس ہوتی ہیں. جی بہت شکریہ کیسر بادشاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ نے ان کی ماہرانہ گفتگو سنی. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.